اردو ایکسپوز کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے جاندار کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نہ تو کوئی سانپ ہے اور نہ ہی کیڑا، یہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو وزٹر ہیں تو کائنڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ در حقیقت یہ نہ تو کوئی کیڑا ہے اور نہ ہی سانپ، بلکہ زمین کی سطح میں پائے جانے والا ایمفیبین ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ہے۔ برازیل کے بیوٹانٹان انسٹی ٹیوٹ کے ماہر کارلوس جیراڈ نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران رینگڈ کیسی لائن نامی اس جاندار پر تحقیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھنٹوں تک احتیاط سے کھدائی کرتے تھے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچ سکے، اور جیسے ہی وہ نظر آتا تو اس پر چھلانگ لگا دیتے اور پھر اس جاندار سے کشتی لڑتے جس کی لمبائی چند انچ سے 5 فٹ تک ہو سکتی تھی۔ اب ان کی ٹیم نے اپنی تحقیق کے نتائج آئی سائنس میں شائع کرائے ہیں، جن میں انکشاف کیا گیا کہ کچھ سانپوں جیسے زہریلے دانت اس جاندار میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب کسی ایمفیبین کے منہ میں زہریلے گلینڈز کا دریافت کیا گیا جو دیکھنے میں سانپ جیسے ہی نظر آتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کے سب سے پرانے زہریلے کاٹنے والے جاندار ہیں۔ اکثر اقسام کے کیسیلینز زہر بناتے ہیں مگر وہ دیگر جانداروں میں اسے انجیکٹ نہیں کرتے۔ تو کارلوس جیراڈ نے دانتوں میں زہریلے سیال کی نالیاں دریافت کی تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ بالکل مختلف تھا۔ ان جانداروں کے منہ کی جانچ پڑتال کے بعد پتہ چلا کہ یہ گلینڈز وہ ٹیشوز ہیں جو دانت کو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کارلوس جیراڈ کا کہنا تھا کہ سانپوں میں بھی ایسے ٹیشوز زہریلے گلینڈز کے لیے ہوتے ہیں، جس سے اس دریافت کی وضاحت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بغیر ہاتھوں یا پیروں کے جاندار جیسے سانپ یا کیسیلینز کو اپنے سروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کیسیلینز کچھ سانپوں کی طرح متاثر کن دانت سے لیس ہوتے ہیں اور کافی زور سے کاٹ سکتے ہیں۔ تاہم ابھی واضح نہیں کہ یہ جاندار کس حد تک زہریلے ہیں، اور ابھی اس حوالے سے تفصیلی کیمیائی تجزیہ کرنا باقی ہے۔ تاہم ابتدائی ٹیسٹوں میں ایسے پروٹین کو دریافت کیا گیا ہے جو سانپوں کے زہر میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی یہ ٹیم اس کی مزید اقسام میں بھی تحقیق کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ دیگر اقسام میں بھی زہریلے دانت پائے جاتے ہیں یا نہیں۔